گھنٹوں میں شہید کیا گیا تھا. اس ایجنڈے کو ایک طرف رکھ کے اپنا ایجنڈا لایا گیا. شرم کی بات ہے کہ حکومت نے ہماری ایجنڈ موشنز تحریک التوا اس موضوع پر ان کو نہیں لیا. شرم کی بات ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے, ہمیں بات نہیں کرنے دی گئی. ایسے جعلی, ایسے غاصبانہ اور آمرانہ آرڈیننسز جاری کیے گئے کہ جو اس صوبے کے مستقبل کے خلاف ہیں. آئی ریپیٹ, اس صوبے کے مستقبل کے خلاف ہیں, اس صوبے کے لوگوں کے حقوق کے خلاف ہیں, اس صوبے کے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے. فیڈریشن کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو قریب لانا, نہ کہ لوگوں کو تقسیم کرنا. جمہوریت کا نام لینے والوں نے جنرل ضیاء جیسے عامر کا انتہائی فرسودہ لوکل باڈیز کا آرڈیننس انٹروڈیوس کر کے یہ سمجھائیں کہ کیا وہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں. جائیں اور جا کے گڑی خدا بخش میں پوچھیں کہ جنرل ضیاء کا قانون منظور ہے یا نہیں ہے. اٹھا کر دیکھیں پیپلز پارٹی اپنا منشور 2002 کا بھی 2008 کا بھی, کیا لکھا تھا شہید محترمہ نے. یہ والا قانون منظور تھا کہ جس کو محترمہ کی قربانی کے صلے میں ملنے والی گورنمنٹ جمہوریت کے نام کے اوپر امپوز کرنا چاہ رہی ہے. کراچی کے لوگوں کو تقسیم کرنا, حیدرآباد کے لوگوں کو متنفر کرنا اس حکومت کا شرمناک اور مذموم فعل ہے. اس صوبے کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی سازش ہے جسے ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. ایسے آرڈیننسز آج کے آرڈر آف دی ڈے میں لائے گئے. نہ صرف یہ کہ ان کو پیش کیا جانا تھا بلکہ ان پہ رائے شماری ہونی تھی, ان پر بحث ہونی تھی. ایم کیو ایم کے 51 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں, بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ضلع کو بنا سکتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں. پبلک انٹرسٹ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ جو 500 کلومیٹر دور بیٹھا ہے. پبلک انٹرسٹ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جو اس شہر کے فنڈز روکتا چلا آیا ہے, جنہوں نے اس شہر میں لوگوں کو مروانے کا لائسنس دیا ہے, وہ پبلک انٹرسٹ ڈیسائیڈ کریں گے یا ہم ڈیسائیڈ کریں گے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے 51 اراکین صوبائی اسمبلی جنہیں 27 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا تھا 2008 میں, ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے بحث کرنی تھی, ہم نے بات کرنی تھی ان آمرانہ قوانین کے اوپر جو ہمارے ووٹرز کے ہی نہیں, اس صوبے کے مستقبل اور اس صوبے کے ٹیکس پیئرز, اس صوبے کے باسیوں کے حقوق کے اور ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں. ہم جب اسمبلی میں گئے تو ہماری توقع یہ تھی کہ کئی ہفتوں سے جو ہماری اپوزیشن کی نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست تھی اس پر ہمیں نشستیں الاٹ کر دی گئی ہوں. کوئی نشست الاٹ نہیں کی گئی. ہمیں کھڑے ہونا پڑا ہاؤس کے اندر. ہم نے متنبع کیا انتہائی جانبدار ڈپٹی اسپیکر کو, متنبع کیا کہ آپ ہمیں وہ رنگ دکھانے پہ مجبور نہ کریں جو 2002 سے 2007 تک اسمبلی میں اپوزیشن نے دکھائے ہیں. ہم نہیں چاہتے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کے نمائندے ہیں, الطاف بھائی کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہلے دن کہا, قائد تحریک نے پہلے دن کہا, کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن اگر ہمیں نشستیں الاٹ نہیں کی جائیں, ہمارے استعفے کیوں نہیں منظور کرتے؟ ہم وزراء یہاں پر کھڑے ہیں جو سابق وزراء تھے, ہم اب وزیر نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, ہم نہیں ہیں. ہمارے استعفے منظور کریں. کس بات سے خوفزدہ ہیں؟ گورنر سندھ کا استعفی منظور کریں اور کریں وہ حکمرانی جس کا کسی کو ذوم ہے, جس کے نظارے کسی نے دکھلانے کی کوشش کی ہے. آج اس اسمبلی میں اپوزیشن میں جانے کی سزا اگر یہ ہے کہ 100 سے زائد لوگوں کو چن چن کر مارا جائے گا, تو ہمارے تو ہزاروں ساتھیوں کو ماورائے عدالت ہلاک کیا گیا. اگر اپوزیشن میں جانے کی سزا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ان کارکنان پر جن پر سیاسی بنیاد پر جھوٹے اور جعلی مقدمات قائم کیے گئے تھے, ان مقدمات کی بنیاد پر جنہیں جیلوں میں قید رکھا گیا ہے, اور ہم وہ نہیں ہیں کہ اس شہر اور اس صوبے کو نوچا گیا. 1160 سے زیادہ گاڑیاں
40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जलाई गई, 60 से ज्यादा लोग मारे गए, बहनों बेटियों की इस्मत दरी हुई इसी शहर में। इस शहर को, इस सूबे को नोचा और खसोटा गया। और हुकूमत में आने के बाद नादिर शाही हुक्म जारी होता है कि बैक जुम्बिशे कलम, विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, सारे के सारे क्रिमिनल मुकदमात खारिज कर दिए जाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं, हमारे कारकुनान पे झूठे और जाली मुकदमे बनाए गए, हम अदालतों में गए, हमने अदालतों का सामना किया, हम अदालतों को मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और वहीं अपने मुकदमात लड़ेंगे। लेकिन उन एमक्यूएम के बेगुनाह असीरों को कि जो सिर्फ और सिर्फ जुर्मे आगही की सजा भुगत रहे हैं, जो सिर्फ जुर्मे हक परस्ती की सजा भुगत रहे हैं, उन्हें रातों रात अगर कोई जालिम, अगर कोई जाबिर अपने ज़हन में उसके ये खन्नास है कि वो एमक्यूएम के असीरों को कराची की जेल से निकाल के हैदराबाद, सक्कर, पता नहीं कहां भेज सकता है, तो भाई ये काम 1995-96 में बहुत कर लिया, बहुत हजारों साथियों को भेजा गया, आड़ा बेड़ी डालकर उन्हें रखा गया महीनों तक इंतहाई शदीद गर्मी के माहौल पे। हौसले हक परस्तों के ना पहले कोई दबा सका था, ना आइंदा कोई दबा सकता है। हम मुतनब्बे करते हैं कि ऐसे हथकंडों से गुरेज करें, हमें दीवार के साथ नहीं लगाएं, जो दीवार पर लिखा है उसे पढ़ें। वो वक्त गुजर गया कि जब कोई लोगों को डंडा डोली करके असेंबलियों से बाहर फेंकवा देता था, कि जब असेंबली में लोगों को मारा जाता था। अगर ये भी किसी ने करना है तो ये शौक भी पूरा कर ले हमारे साथ। हम यहां पर मौजूद हैं। असेंबली में आज इंतहाई काले कवानीन को जब हमें हमारी नशिस्तें नहीं दी गई, जब हमें सैकड़ों लोगों की शहादत की मजम्मत में बात नहीं करने दी गई, जब हमें रोका गया कि हम कातिलों के चेहरों से नकाबे उतारें और हम एक्सपोज करें कि किस तरह गवर्नमेंट की मिली भगत से लोगों को टेरराइज किया गया, लोगों को चुन चुन कर मारा गया, तो ये कवानीन एमक्यूएम के तमाम अरकान सूबाई असेंबली की नो की ललकार में पेश किए गए और उसी नो में पास करने का ड्रामा रचाया गया। लेकिन एमक्यूएम ने मुस्तरद किया इन कवानीन को, एमक्यूएम ने मुस्तरद किया है तो इस सूबे की दूसरी बड़ी सियासी जमात ने मुस्तरद किया है। मिलियंस ऑफ वोटर मुस्तरद करते हैं इन कवानीन को, और जिन लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा हो, जब वो और उनके नुमाइंदे मुस्तरद करते हों तो ठंडे कमरे में बैठकर कोई कानून नाफिज कर नहीं सकता। ये अहमकों की जन्नत में रहता है। कोई अगर ये समझता है कि ये अंग्रेज का दौर नहीं है कि काले अंग्रेज हम पर जो कानून नाफिज करना चाहेंगे, जो अपना कमिश्नरेट लाना चाहेंगे कि एक अफसर के डंडे के बल पर हुकूमत चलाएंगे, अरे हमें तो क्या दीवार से लगाएंगे, अपने मंशूर को जाके पढ़ें। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी कहता हूं, जो फहम और फिरासत रखते हैं, जो दानिश रखते हैं, जो मुतासिब नहीं है, कि जाएं और जाकर अपना मंशूर पढ़ें। और ऐसे तमाम लोगों से कहता हूं कि एमक्यूएम की और अल्ताफ भाई की काविशों को अप्रिशिएट करें। लोग तो चाहते हैं कि यहां तकसीम दर तकसीम हो, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस सूबे के तूलो अर्ज में लोगों को मिलाने का काम कर रही है। हम हैं बाइंडिंग फोर्स, हम हैं बाइंडिंग फोर्स कि जो इस सूबे को मुत्तहिद यकजा रखने की कोशिश आखिरी सांस तक करती रहेगी। इसलिए कि हम पर इस धरती का एहसान है, हम ममनून हैं, लेकिन इस शहर के, इस सूबे के गरीब और मासूम लोगों को अगर दीवार से लगाया जाता रहा, गैंगस्टर्स को सिटिंग मिनिस्टर्स अपनी गाड़ियों में लेकर घूमते रहे, अगवा बराए तावान के रैकेट चलाने वाले अगर वजीरों के घरों में बैठकर डीलिंग करते रहे, लोगों को जबान, नस्ल, सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर मारा जाता रहा, मीडिया के दोस्तों को शब बरनी के साथ क्या हुआ, ये बदमाशी बोल रही है, ये वो खन्नास बोल रहा है कि जो लोग समझते हैं कि उनके पास अगर झंडा है
اور ان کے ہاتھ میں اختیار ہے تو وہ جیسا چاہیں گے ایسا ہو جائے گا. پاکستان از نو مور اے کالونی. پاکستانی دار نو مور اے سلیو. ہم آزاد لوگ ہیں, اپنی رائے کے حساب سے فیصلہ کریں گے. زنجیر جنوں کا تحفہ ہے, زنجیر سے کیا گھبرانا ہے. ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں, پہنائے جسے پہنانا ہے. جس نے جو کرنا تھا پہلے کر کے دیکھ لیا. تاریخ نے دیکھا ہے کہ اردو کا محاورہ ہے, لوگوں نے تھوک کر چاٹا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کو ترقی کی طرف لے جائیں. آپ نے دیکھا کہ جب بلدیاتی حکومتیں تھیں تو سوائے ایم کیو ایم کے ناظمین کے اس صوبے میں کسی نے کام نہیں کیا. یہ جرم ہے ایم کیو ایم کا, یہ جرم ہے ایم کیو ایم کے ناظمین کا. ارے پکڑو گریبان ان لوگوں کا جن کے پاس اختیار تھا. 2001 میں کون ناظمین تھے؟ کس کی بہن کس کی بیٹی ناظم تھی؟ نہیں پتا کیا؟ کس کا بھائی ناظم تھا؟ نہیں پتا کیا؟ 13 میں سے 11 اضلاع میں کس کے ناظمین تھے؟ جب یہ سسٹم برا نہیں تھا 2005 میں پھر اس سسٹم میں الیکشن حصہ لیا گیا. جب یہ سسٹم برا نہیں تھا 2008 میں منشور بنایا گیا. جب یہ سسٹم برا نہیں تھا میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو لوگوں کو یہ ان باتوں میں الجھا کے رکھتے ہیں کہ فلاں سسٹم خراب فلاں سسٹم اچھا. ارے سسٹم خراب نہیں, وہ لوگ خراب تھے, وہ لوگ کرپٹ تھے, وہ لوگ منافق تھے, وہ لوگ نااہل تھے, جھوٹے تھے, پیسے بنانے والے تھے کہ جنہوں نے اختیار اور موقع ہونے کے باوجود کام نہیں کیا. سسٹم نہیں خراب تھا, سسٹم کو خراب تھا تو اچھا کرتے. یہ کہاں کا طرفہ تماشا ہے کہ مشرف کا دیا ہوا نظام خراب اور ضیاء کا دیا ہوا نظام اچھا ہے. لوگ ان سے پوچھیں گے, جائیں اور جا کر گڑی خدا بخش میں لوگوں کو جواب دیں اور قبروں کو جواب دیں. ہم ایسے کسی ظالمانہ قانون کو نہ مانتے تھے نہ مانا ہے. اسمبلی میں نو کیا ہے, تینوں قوانین پہ نو کیا ہے, مسترد کیا ہے اور اس کے بعد واک آؤٹ کیا ہے ڈپٹی اسپیکر کے انتہائی جانبدارانہ رویے کے خلاف. اگر یہی رویہ رہا, اگر تو ڈپٹی اسپیکر کا چیئر کا یہی رویہ رہا تو پھر حالات اور ماحول اسمبلی کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم قانون ساز ہیں, ہم قوانین پر گفتگو کریں دلائل کے ساتھ. ہم نے آج ریزولوشن جمع کرائی تھی کہ ڈس اپروو کرتے ہیں ہم ایسے سارے کے سارے آرڈیننسز کو. کسی چیز کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا, کسی چیز کو. آرٹیکل 128 ہے آئین پاکستان کا, رول 101 سب رول 2 کے تحت ہم نے ڈس اپروول موو کی تھی, کسی چیز کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. یہ جانبداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے ہم نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا, ہم باہر آ گئے اور آ کر آپ سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ.